امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں بات چیت جاری ہے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی دوران امریکی میڈیا میں پاکستان کے خلاف ایک کیمپین بھی شروع ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی پاکستان کی ثالثی کے مخالف عناصر بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ نے امریکہ کے پروپوزل پر ایران کے تفصیلی جواب کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی انتہائی نازک ہے اور یہ لائف سپورٹ پر چل رہی ہے، یعنی اسے بامشکل برقرار رکھا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں کل صدر ٹرمپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ایران سے متعلق امور پر غور کرنے کے لیے ایک اہم میٹنگ کی ہے، اور اس حوالے سے یہ خبر ضرور سامنے آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے جواب کی وجہ سے انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے وہ اب دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ایرانی حکام اپنے موقف پر قائم ہیں اور امریکی پروپوزل پر اپنے رد عمل کو ہی حتمی قرار دے رہے ہیں اور جنگ کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کل رات کو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 14 نکاتی پروپوزل میں بیان کیے گئے ایرانی عوام کے حقوق کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ مکمل طور پر بے نتیجہ ثابت ہوگا اور وہ ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جتنی زیادہ تاخیر کی جائے گی امریکی ٹیکس پیئرز کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانی پڑے گی۔ اس سے چند گھنٹے پہلے محمد باقر قالیباف نے ایکس پر فارسی زبان میں لکھا تھا کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور مناسب جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج تک لے جاتے ہیں۔ پوری دنیا یہ بات پہلے ہی سمجھ چکی ہے۔ ہم ہر ممکن آپشن کے لیے تیار ہیں اور وہ سب حیران رہ جائیں گے۔ جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ ایران کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، لیکن اس کی توجہ پائیدار امن اور ایران کے مفاد پر مبنی سفارتکاری پر ہے۔ فاطمہ مہاجرانی نے مزید کہا کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے ساتھ 40 دن تک جنگ لڑی ہے اور ہم اب بھی ٹریگر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ایک مذاکراتی حل کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اصل توجہ دیر پا امن پر ہے اور ہم سفارتی معاملات کو 3 اصولوں یعنی عزت، حکمت اور مصلحت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو ایران کے ممکنہ رد عمل کے آپشنز میں سے ایک 90% یورینیم افزودگی بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس معاملے کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی ممکنہ امریکی یا اسرائیلی حملے کی صورت میں یورینیم کی افزودگی کو بڑھا دیں گے، یعنی نیوکلیئر بام کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ مگر ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران اپنی افزودگی کے عمل کو ہی روک دے گا، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ ایرانیوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کو 100% روک دیں گے، اور ایرانیوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیں گے۔